السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ماہ مبارک ماہ ربیع النور شریف، آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک و مسعود مہینہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس خاکدان گیتی پر آخری نبی آخری رسول کو مبعوث فرمایا، اور اللہ نے اس نبی کو آخری کتاب بھی عطا کی، جس کتاب کو قرآن مجید فرقان حمید کہا جاتا ہے، جو کتاب پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاپولر اور مشہور کتاب ہے۔ چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، مگر الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دین میں پیدا کیا، اس نبی کا امتی بنایا جس دین کو اللہ پسند کرتا ہے، جس نبی کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ دو ایسی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، ایک آخری نبی اور ایک آخری کتاب۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارک توریت، انجیل، زبور، ان کتابوں میں بھی آخر آپ سوچتے ہوں گے کہ ان کتابوں میں حضور کا ذکر کیوں ہے؟ یہ آسمانی کتاب ہیں، جیسے قرآن ویسے ہی توریت، جیسے قرآن ویسے ہی زبور، جیسے قرآن ویسے ہی انجیل۔ ان کتابوں میں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر کیوں کیا، اور ذکر اتنا کیا ہے، انبیاء سابقین نے اپنی قوم والوں کے سامنے، اپنی امت کے سامنے حضور کا ذکر کیا۔ آخر یہ ذکر اتنا کیوں؟ آخر اس کی وجہ
قرآن کریم فرقان حمید ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، یہود و نصارہ حضور کو اس طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے سگے بیٹوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید یہ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، یہود و نصارہ کے بارے میں، کہ جو حضور، بہت ایسے ہیں حضور کے اعلان نبوت سے بھی واقف نہیں، حضور کو دیکھا بھی نہیں، پھر بھی وہ حضور کو قرآن کہتا ہے وہ اس طرح سے جانتے اور پہچانتے ہیں جیسے اپنے سگے بیٹے کو۔ یہی آیت کریمہ جس کا میں نے ترجمہ کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنہ جو حضرت عبداللہ بن سلام سے اسی آیت کو پڑھی اور پوچھ لیا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام ایمان لانے سے پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کا بڑے عالموں میں شمار ہوتا تھا۔ تو پوچھتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے، حضرت فاروق اعظم خود جانتے کہ قرآن حق ہے، قرآن کی آیتیں حق ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کتاب کو کسی اور پر نہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے قلب مصطفیٰ پر قرآن کی آیتوں کا نزول فرمایا ہے۔ صحابہ اکرام اسے حق جانتے تھے بھی اور حق مانتے بھی تھے کہ یہ آیتیں جو نازل ہو رہی ہیں وحی الہی کے ذریعے، یہ ہر آیت پر ایمان رکھتے اور اسے مانتے۔ جب پوچھا عبداللہ بن سلام جو پہلے ایمان لانے سے پہلے یہودی تھے، کہا قرآن یہ کہتا، آپ ذرا بتائیں، آپ تو یہودی تھے، یہودیوں کے بارے میں کہ یہود و نصارہ اس طرح سے جانتے، آپ ذرا بتائیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا واقعی آپ حضور کو دیکھ کر پہچان گئے کہ یہ آخری نبی ہے؟ بھئی ہم نے تو فاروق اعظم، ہم نے تو معجزہ دیکھا، ہم نے تو اپنے بہن کو قرآن پڑھتا دیکھا، قرآن کی آیتیں سنی ہے اور چہرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں تو وہ ہوں کہ جس کے لیے میرے آقا نے دعا فرمائی، اے اللہ عمر کے تعلق سے کہ عمر ایمان لے آئے، کہتے ہیں میں تو وہ ہوں کہ میرا نام لے کر حضور نے دعا فرمائی ہے کہ ایمان لے آئے۔ میں تو جانتا بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا، میں تو مخالفین میں سے تھا کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول نہیں ہیں، یہ آخری نبی اور آخری رسول نہیں ہیں، کیونکہ مکے والوں کو اور سب کو انتظار تھا کہ آخری نبی آئیں گے۔ آخری نبی کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ سارے نبی بنو اسرائیل میں آئے، صرف میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ بنو اسماعیل میں تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اکثر نبی جو ہیں وہ بنو اسرائیل میں تشریف لائے، صرف میرے آقا اکیلے تنہا بنو اسماعیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خاندان میں تشریف لائے، اور خود فرماتے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام، حضور خود فرماتے ہیں۔ جب یہ آیت کریمہ پڑھی، فاروق اعظم کہتے ہیں بتائیے کہ قرآن آپ لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے، آپ اتنے بڑے عالم تھے، توریت کا، انجیل کا، زبور کا علم رکھتے تھے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، آپ بتاؤ آپ اس آیت کی صداقت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں قرآن بالکل صحیح کہہ رہا، کہتے ہیں قرآن بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیسے؟ کہا قرآن جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، سنو، جب تک میں نے نہیں دیکھا تھا نبی کو، آخری نبی آخری رسول کو، حضور کو، کہ چہرے کو جب تک میں نے نہیں دیکھا تھا میں نے مخالفت کی، جب پہلی نظر، میری پہلی نظر رخ مصطفیٰ پر پڑی تو میں نے پہچان لیا یہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔
کہتے ہیں جب پہلی نظر پڑی ہے حضور کے چہرے مبارک پر، کہتے ہیں میں نے پہچان لیا یہ اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں قرآن کہتا ہے نا یہود و نصارہ حضور کو اس طرح سے پہچانتے ہیں، اور بسا اوقات بہت لوگوں نے پہچانا یہ آخری نبی ہیں مگر وہ ایمان نہ لا سکے۔ بہت ایسے تھے، حضور کے معجزے دیکھے، حضور کی زندگی کو دیکھا، بہت سارے لوگ ایمان لائے اس نبی پر، اس نبی کی زندگی کو، نبوت و رسالت والی زندگی دیکھی مگر ایمان نہ لا سکے۔ تو جب اس آیت کریمہ کو فاروق اعظم نے کہا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پہلی نظر پڑی رخ مصطفیٰ پر تو دیکھتے ہی پہچان۔ کہتے کیسے؟ کہتے ہیں کیسے؟ کہا ایسے کی اور انبیاء سابقین نے جو حضور سے پہلے انبیاء تشریف لائے ان کی قوم میں اتنا حضور کا ذکر ہوا ہے، ذکر ہوا ہے، اتنا ذکر ہوا ہے، اتنا ذکر تو ہم بھی نہیں کر پاتے۔ ذکر مصطفیٰ اتنا ذکر تو ہم سے بھی نہیں ہوتا۔ یہ ذکر جو تھا نا نبوت و رسالت کا اعلان کر رہا تھا کہ آخری زمانے میں اللہ کا محبوب اس خاکدان گیتی پر آخری نبی آخری رسول بن کر تشریف لائے گا۔ تو ہمارے آقا و مولا سید المرسلین بھی ہیں۔ کیا ہیں؟ سید المرسلین، میرے آقا امام الانبیاء بھی ہیں جن کا لقب حضور کا امام الانبیاء، یہ کسی کا لقب نہیں، یہ صرف خاصہ جو ہے نا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ حضور اس خاکدانی گیتی پر سید المرسلین بھی ہیں۔ اور قرآن جو کہہ رہا ہے، اگر ہم کہیں کہ حضور مدثر بھی ہیں، حضور مزمل بھی ہیں، حضور طٰہٰ بھی ہیں، حضور یاسین بھی ہیں، حضور ورفعنا لک ذکرک بھی ہیں، بے شمار خصائص اور حضور کی صفات قرآن نے جو بیان کی ہے، اگر ہم حضور کو مدثر کہتے ہیں تو اپنی طبیعت سے نہیں کہتے بلکہ قرآن مدثر کہہ رہا ہے۔ اگر ہم حضور کو مزمل کہتے ہیں تو اپنی طبیعت سے نہیں کہتے بلکہ قرآن مزمل کہہ رہا ہے۔ اگر ہم حضور کو طٰہٰ یاسین کہتے ہیں تو اپنی طبیعت سے نہیں کہتے بلکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہم بھی حضور کو طٰہٰ بھی کہتے ہیں، یاسین بھی کہتے ہیں، مدثر بھی کہتے ہیں، مزمل بھی کہتے ہیں، اور ورفعنا لک ذکرک بھی حضور کو ہم کہتے ہیں۔ یہ سارے خصائص جو ہے نا کہ سارے خصائص، ساری صفات یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہ سارے خصائص جو حضور کے فضائل اور مناقب جو ہیں یہ سب کا سب جو ہے نا قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ قرآن نے اور بھی انبیاء کا ذکر کیا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اور بھی انبیاء کا ذکر کیا، جیسے حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت یحییٰ کا، حضرت نوح کا، حضرت سلیمان کا، حضرت ادریس کا، حضرت یعقوب کا، بہت سارے انبیاء اکرام کا قرآن نے ذکر کیا ہے، حضرت آدم کا قرآن نے ذکر کیا ہے، ان تمام انبیاء اکرام کا۔ مگر قرآن کیسے ذکر کرتا ہے؟ یا آدم، اے آدم، یا ابراہیم، یا نوح، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اور ان کا یہی نام تھا۔ آدم جو سب سے پہلے اس خاکدانی گیتی پر ابو البشر بن کر تشریف لائے، سب سے پہلے انسان، ان کا نام ہی آدم تھا، وہ اللہ کے نبی تھے، ان کا نام قرآن نے اور انبیاء کا جو ذکر کیا ہے نا ان کے نام کے ساتھ، یہ ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ یہاں ذکر کسی اور کا نہیں ہو رہا، یہاں پر ذکر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہو رہا۔ قرآن نے پورے قرآن میں بے شمار انبیاء کا ذکر ہے مگر ان انبیاء کے صفات اور خصائص کے ساتھ نہیں کہ آدم کا یہ لقب، یہ خصائص، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نہیں، اور انبیاء کا قرآن نے ذکر کیا نا، اور انبیاء اور رسول جو تشریف لائے
ان کا نام لے کر قرآن نے ذکر کیا. جب آدم کہیں آتا ہے تو وہاں پر حضرت آدم ہی مراد لیا جاتا ہے. جہاں پر موسیٰ آتا ہے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد لیا. جہاں عیسیٰ آتا ہے وہاں پر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہی کو مراد لیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ عیسیٰ آئے ابراہیم مراد لی جائے, ابراہیم آئے اسماعیل مراد لی جائے, اسماعیل آئے یعقوب مراد لیا جائے, یعقوب کا لفظ آئے اسحاق کو مراد لیا جائے. نہیں, اللہ نے قرآن میں جہاں نام کے ساتھ ذکر کیا وہ اسی نبی کو مراد لیا جائے گا, نام کے ساتھ ذکر کیا. مگر اللہ نے جب قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے اپنے محبوب کا جب ذکر فرمایا تو نام کے ساتھ نہیں, لقب کے ساتھ, نام کے ساتھ نہیں, اے محمد یا محمد نہیں. اللہ نے نام لے کر نہیں کہا, بلکہ جہاں پر حضور کو اللہ نے قرآن میں پکارا ہے تو قرآن میں اللہ نے جہاں حضور کا ذکر کیا ہے حضور کے نام کے ساتھ نہیں, حضور کی صفات کے ساتھ. یا ایھا المزمل, یا ایھا المزمل. اب ذرا سوچئے, ترجمہ کرنے والے ترجمہ کریں. جب یہاں پر یا ایھا المزمل کہا جائے گا تو وہاں پر حضرت آدم مراد لیا جائے گا, حضرت عیسیٰ کو مراد لیا جائے گا, حضرت شیس علیہ السلام کو مراد لیا جائے گا, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت یعقوب, حضرت اسحاق, حضرت سلیمان, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, کیا ان کو مراد لیا جائے گا؟ نہیں. جہاں پر یا ایھا المزمل ہے یہاں کوئی اور نبی مراد ہی نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ کے. یہاں کوئی اور نبی مراد نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. تو جہاں یا ایھا المزمل بولا جائے گا, جہاں یا ایھا المزمل بولا جائے گا وہاں مراد صرف حضور کی ذات سے لی جائے گی کہ یہاں پر ذکر حضور کا ہو رہا ہے. ہاں, یہاں پر ذکر حضور کا ہو رہا ہے. اب جیسے قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا, ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر بنا کر دنیا میں بھیجا, نذیر بنا کر بھیجا. قرآن کہہ رہا یا ایھا النبی. اب یہاں پر جو نام لے کر قرآن نے نہیں کہا اے محمد, اے احمد, ہم نے آپ کو شاہد نذیر مبشر بنا کر اس خاکدانی گیتی پر مبعوث فرمایا. اب یہاں شاہد مبشر اور نذیر, یہاں کوئی اور نبی مراد ہے ہی نہیں سوائے محمد الرسول اللہ کے. یہاں کوئی اور نبی مراد نہیں ہے سوائے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. تو قرآن حضور کا ذکر اس شان سے فرما رہا ہے تو ہم حضور کے غلام ہیں, حضور کے امتی ہیں, وہ ہمارے آقا ہیں, ماوا ہیں, ہمارے ملجا ہیں, اور قیامت میں ہم گنہگاروں کی شفاعت بھی حضور فرمائیں گے. ہم گنہگاروں کی شفاعت بھی, جب یہ جملہ کہا جاتا ہے نا بہت سارے لوگوں کو پیٹ میں بہت درد ہوتا کہ کیا اللہ نہیں فرما دے گا؟ بے شک اللہ فرمائے گا, مگر فرمائے گا نہیں. سن لیجیے, بے شک اللہ فرماتا ہے, چاہے تو فرما دے, مگر اللہ یہاں فرمائے گا نہیں. یہاں پر حضور شفاعت اللہ کے کرم سے اللہ کی بارگاہ میں, اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ نبی, اس رسول کا امتی بنایا جو ہمیں تو ہنسنے دیا اور اپنے پوری رات اپنی امت کے لیے روتا رہا. انا لہا امتی, انا لہا امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو بخش دے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر انور میں جب اتارا گیا, ایک صحابی رسول نے یہ دیکھا کہ حضور کا لبہائے مبارک جو ہے نا وہ جنبش کر رہا ہے, بار بار ہل رہا ہے. تو خود فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا, جب قبر میں وہ خود اتار رہے تھے, حضرت علی کے ساتھ تھے کیونکہ حضرت علی بھی قبر انور میں تھے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کان کو حضور کے لبہائے مبارک کے پاس لے گیا کہ یہ جنبش کیا کر رہا ہے, کیا کہہ رہے ہیں حضور, کیا فرما رہے ہیں. اور خود کہتے ہیں میں نے سنا حضور کچھ اور نہیں کہہ رہے تھے بلکہ رب کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے, گنہگار امت کے لیے حضور دعا فرما رہے تھے, انا لہا امتی, انا لہا امتی, اے اللہ میری امت کو بخش دے, اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے.
اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ نے اس نبی کو امتی بنایا جس نبی کو اللہ نے اس خاکدانی گیتی پر سب سے اعلیٰ بنا کر اس خاکدانی گیتی پر مبعوث فرمایا. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، ہر رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہر رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رسولوں سے اعلیٰ بنا کر، ہر نبی سے اعلیٰ بنا کر، جب نبی اور رسول سے اعلیٰ ہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی امتی سے اعلیٰ نہیں ہوں گے؟ معاذ اللہ. کوئی کہہ سکتا ہے؟ جب نبی اور رسول سے بھی، جو حضور سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے، جب نبی اور رسول سے جو پہلے آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ مسیح تک، ان رسولوں سے بھی اعلیٰ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے. تو یہ ماہ مبارک، یہ مہینہ بڑا ہی، اور حضور کا ذکر، حضور کا تذکرہ، حضور کی شان، حضور کی صفات، حضور کے خصائص، مجھ جیسے کم علم، ہمارے جیسے پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں اربوں حضور کا ذکر کرتے رہیں مگر ذکر ختم نہیں ہوگا. ہاں، حضور کا ذکر جو ہے نا، رات ختم ہو جائے گی، مہینے، سال، 2 سال، 10 سال چلے جائیں گے، مگر حضور کا ذکر کبھی ختم ہوا ہے نہ حضور کا ذکر کبھی ختم ہوگا. کیونکہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر گھڑی جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہیں رسول کا بھی ذکر ہو رہا ہے. جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی ذکر جمیل ہو رہا ہے. ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ ہماری خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے، رحم فرمائے. حضور کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کا حافظ و ناصر رہے، اور اللہ تعالی ہم سب کی بخشش فرمائے. اللہ امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہمارے قوم کی نوجوان بچیوں کی اللہ رب العزت مولا تو ہی حفاظت فرمانے والا ہے. مولا ہمارے قوم کی بچیوں کی اور نوجوانوں کی، نوجوان نسلوں کی یا رب ذوالجلال ان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما، ہم پر کرم فرما، رحم فرما، اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما. آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، صفے درست کر لیں. کیا؟ ہاں، سنی ربانی کیلنڈر جو دستیاب ہے 2024 کا، 23-24، آپ حضرات اسے ضرور حاصل کریں. مسجد کے دونوں گیٹ پر یہ کیلنڈر ہے، دستیاب ہے. اس کی قیمت ادا کر کے آپ حضرات لے سکتے ہیں. آپ حضرات صفحے درست کر لیں. باہر والے بھی بھائی کھڑے ہو جایا کریں. آپ لوگ جب بولا جائے تو کھڑے ہو کے سب درست کر لیں. جگہ ہو تو اس میں لے لیں. باہر والے کو بھی، مارکیٹ جہاں بھی ہیں، اندر تو جگہ نہیں ہے.